غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو سوپور کے علاقے وترگام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے گھر کرنے کے لیے ان کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک پر قبضے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مودی انتظامیہ نے اپنے تازہ اقدام میں ضلع بارامولہ کے علاقے نسیم باغ سوپور میں عبدالرشید نجار نامی ایک کشمیری کا ایک منزلہ مکان اور ایک کنال سے زائد اراضی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی ہے۔ مودی حکومت نے اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے تحریک آزادی کی حمایت کی پاداش میں کشمیریوں سے ان کی جائیدادیں چھیننے کا مذموم عمل شروع کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیریوں کی املاک کی ضبطی کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ علاقے میں بی جے پی حکومت کے آباد کاری کے استعماری ایجنڈے کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے نہتے کشمیریوں پر بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی بلا جواز کارروائیوں کے ذریعے مقبوضہ علاقے کے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور تحریک وحدت اسلامی کے سرپرست اعلیٰ نثار حسین راسر کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر کے علاقے بیمنا میں ان کی رہائش گاہ پر ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس میں اہل خانہ اور دیگر لوگوں کے علاوہ تحریک وحدت اسلامی کے زعماء اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا ایک اہلکار سری نگر میں ہوائی اڈے کے قریب پنچایت بھون کی چھت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے معروف کشمیری رہنماؤں ایڈوکیٹ مشتاق احمد وانی، ڈاکٹر عبدالاعلیٰ اور شیخ تجم الاسلام کو ان کی برسیوں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔